لوط علیہ السلام اللہ نے ان کو مبعوث کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے پہلے شخص سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چونکہ ہم بیان قربانی کے دنوں میں اکثر کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس موضوع کو چھوڑ کر ان کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ آج سوچا کہ آپ احباب کے سامنے بیان کروں۔ تو اللہ نے یہ انعام کیا کہ آگ سے جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اس معجزے کو دیکھ کر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ایک بستی میں چلے گئے، تو اللہ نے پھر ان کو اسی بستی پر مبعوث کر دیا اور نبوت عطا کر دی کہ اے لوط، آپ اس قوم کو اللہ سے ڈرنے کا پیغام دیجئے۔ اور یہ قوم، یہ بستی وادی اردن میں صدوم نام کے ایک شہر میں، ایک بستی میں، آج بھی یہ شہر موجود ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر تو اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علاقہ اردن کا علاقہ جہاں اللہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا، نبوت دی، ایک بستی میں بھیجا۔ اس بستی کے لوگ بدترین کافر تھے، شدید قسم کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ قرآن نے ان کو فاسق اور فاجر کہا کہ یہ قوم فاسق اور فاجر قوم تھی اور شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی قوم۔ لیکن اس قوم میں ایک اور بہت بڑی بیماری تھی کہ یہ ہم جنس پرستی جو آج کل ہم بھی سنتے ہیں، بدفعلیاں کیا کرتی تھی کہ مرد کے ساتھ بدکاری کرنا پسند کرتا تھا۔ جیسے آج معاشرے میں ہم جنس پرستی کے نام پر یورپ میں اور باقی ملکوں میں آپ سنتے ہیں کہ عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مرد کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطرت کے خلاف عمل ہے۔ تو اللہ نے اس بستی میں سیدنا لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید میں جن قوموں کا تذکرہ ہوا، ان قوموں کو اللہ نے بے شمار نعمتیں، بے شمار وسائل، بے شمار انعامات سے نوازا تھا۔ اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی، یہ ایک شاہراہ تھی۔ جیسے ہمارا یہ سی پیک کا ایک منصوبہ ہے، دنیا اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک شاہراہ ہے، دنیا میں اپنی ٹریڈ کو جلدی پہنچانے کے لیے شارٹ کٹ ہے۔ تو اس وقت یہ قوم جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ایسی جگہ آباد تھی جہاں سے شام اور یمن کے تجارتی قافلے گزرتے تو وہ یہیں سے ہو کر جایا کرتے۔ تو اللہ نے تجارتی شاہراہ پر ان کو جگہ دی اور ان کے پاس بڑے وسائل تھے، نعمتیں تھیں، لیکن برائی کی غلاظت میں اتنے ڈوب گئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں ان کو کہا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اے لوط اپنی اس قوم سے کہیے کہ تم یہ کون سی بے حیائی کا کام کرتے ہو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ شرک تو پہلی قوموں نے کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجا، تم بھی یہی کرتے ہو، لیکن یہ بیماری، یہ برائی، بے حیائی، مَا سَبَقَكُمْ، تم سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ بیماری نہیں تھی کہ لڑکے کے ساتھ لڑکا بدفعلی کرتا ہے، لڑکی کے ساتھ لڑکی بدفعلی کرتی ہے۔ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قصے کے ضمن میں فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا۔ یہ آج جو معاشرہ جس کو جدت پسندی، آج فلموں میں، ڈراموں میں، آرٹیکلز کے اندر شارٹ کٹ جو شارٹس فلمز بنائی جاتی ہیں، ڈاکومنٹریاں بنائی جاتی ہیں یورپ کے کلچر پر اور جناب ان کے ثقافت اور تہذیب اور تمدن پر،
اور یونیورسٹیوں میں جو باہر سے پڑھ کر آنے والے پروفیسرز، ہمارے شہروں میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے، وہ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ گناہ جب گناہ نہ لگنے لگے تب بہت خطرناک حد تک انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس قوم کے اندر یہ بیماری تو آئی، نبی کو مبعوث کیا کہ سمجھاؤ، ان کو بتاؤ یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا کام ہے۔ لیکن یہ قوم برائی میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اب ان کو یہ برائی لگتی نہیں تھی۔ پہلے شروع میں چند ایک تھے، ڈرتے بھی تھے، خوف زدہ بھی تھے، معاشرے میں کیسے کریں گے، چلیں گے۔ لیکن جب پوری قوم، جب انہوں نے اس کو بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا، ہم آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، جب بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا تو تلاش میں رہتے، ڈھونڈا کرتے کہ کہیں کوئی ایسا مل جائے، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان کسی اور بستی کا، تو اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے۔ تو مطلب ان کے لیے یہ گناہ رہا ہی نہیں تھا۔ تو یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے، یہ زیادہ حساس معاملہ ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس لعین قسم کی اس آفت زدہ بیماری سے، جس کے ذریعے انسان کا نسب، جس کے ذریعے دلی سکون، معاشروں میں عزت اور وقار اور انسانیت جانوروں سے بدتر ہو کے گر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے، ہمارے معاشروں کو محفوظ فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو اللہ رب العالمین ان فتنوں سے بچائے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، اے لوط ان کو سمجھائیے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ عورتیں موجود تھیں، بیویاں موجود، چھوڑ دی بیویوں کو چھوڑ دیا، کہتے ہمیں اب بیویوں سے کوئی لذت اور کوئی آرام نہیں ملتا۔ مردوں کی طرف رجحان بڑھ گیا، اور یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ کسی مرد کو مرد دیکھے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیمار ذہن کی علامت ہے کہ وہ اتنا آسودہ ذہن ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو فطرت سلیم پر پیدا کیا تھا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ نے دل میں رکھ دیا تھا، دل میں تو اللہ نے ڈال دی نا، انسان محبت کسی کے بس میں تو نہیں ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ یہ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ اس نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بینی سے، لطیف بہت باریک بینی سے خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کو کن شہوات کے ساتھ پیدا کیا۔ دنیا کے عارضی لذت اور یہ کمینگی کی انتہا ہے جو معاشرے ان کو جناب ایکسپٹ کر رہے ہیں اور عدالتیں ان کی اجازت دے رہی ہیں۔ یہ ہندوستان میں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ ان کی عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ جن کے لیے یہ برائی نہیں ہے، اس کو عام سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کسی رشتوں کا تقدس کا پامال اتنے روشن خیال ہو گئے قوم لوط کے لوگ۔ آج ہم اپنی روشن خیالی کی کیا بات کریں، لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو لبرل شو کیا کہ ہم جناب اتنے کھلے ذہن کے لوگ ہیں کہ ہم تو مرد کے ساتھ مرد بدکاری کرے اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو عار نہیں سمجھتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ عدالتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ بیماری پنپ نہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ تم سے پہلے اس زمین پر یہ گندا کھیل کسی نے نہیں کھیلا، جو تم یہ کھیل کھیلتے ہو۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ اے لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ میری قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے نوجوانوں کو کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم نکاح میں جلدی کرو، برائی سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ہم نکاح ابھی نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں کیسے جوانیوں کو بچایا۔ آپ نے فرمایا نوجوانوں اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو پھر تم روزے رکھا کرو۔ اب روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔
انسان روزے کی حالت میں ہوگا گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ معاشروں کی تربیت کے لیے اللہ نے یہ قصے بیان کیے، لیکن اس قوم کا مزاج وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم۔ قوم نے جب یہ باتیں سنی نا کہ لوط ہمیں روکتا ہے، ہماری لذت والی چیز، ہمارے آرام والی چیز، یہ لوط ہمیں اس سے جب دیکھ کر روکتا رہتا ہے کہ اب لڑکیوں کے ساتھ ان سے نکاح کرو، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، یہ ہمیں اس طرف چلاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے پاس جائیں، ہمیں تو مردوں میں سکون ملتا ہے، مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنے میں آرام ملتا ہے۔ اس قوم نے وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، کہا یہ بڑا پاکیزہ بنتا پھرتا ہے لوط، خود کو بڑا صاف اور جناب بڑا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اور ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم غلیظ ہیں، ہم یہ جو عمل کرتے ہیں یہ تو ایک فیشن ہے، اور یہ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آج یہی یورپ کہتا ہے، اور آج یہی پڑھے لکھے اور بڑے جناب لبرل مائنڈ کے لوگ یہی کہتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، کہتے ہیں یہ برائی نہیں ہے، آزادی اظہار رائے ہے، ہر مرد کو اجازت ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اس نام پر جو غلاظت انسان کرنا چاہتے تھے وہ آج کر رہے ہیں، شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ پڑھیے کتنی ہسٹریاں، یہ افغانستان میں امریکہ بدماش آیا، وہاں پر جہاں اس نے غلاظت کے گند نشے کے عادی لوگوں کو بنایا، اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے دور کر دیا، وہاں پڑھیے یہ عورتوں کے اندر فحاشی اور عریانی کے اڈے بنائے گئے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ یہ وہ طالبان ہے جو نظر اٹھا کر کسی عورت کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ آج وہاں کی معاشرے کی عورتوں کو، میں نوائے وقت پڑھ رہا تھا آج ہی صبح کہ افغانستان اور دنیا میں اس وقت کیا صورتحال ہے، تو میں دنگ اور حیران رہ گیا، یقین ہی نہیں آیا کہ افغانستان کے اندر ایک شخص نے آرٹیکل لکھا کہ میں ہم جنس پرستی کا قائل ہوں، جب سے طالبان آئے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، مجھے کبھی بھی گولی مار دی جائے گی۔ وہ معاشرہ جس کو اسلام کی بنیاد پر کھڑا کیا اور اس فحاشی اور عریانی کو کوسوں دور تھا، یہ اتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں کہ یہاں آئے ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور وہاں یہ بے حیائی اور فحاشی کے بیج بو دیے انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے لاہور شہر کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، کالجوں میں، سکولوں میں یہ کیا کچھ ہوتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم اس آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ آج لوط علیہ السلام کا یہ عمل کہ اس قوم کے اندر یہ بیماری روشن خیالی کی وجہ سے، آزادی اظہار رائے کی وجہ سے، وہ نبیوں کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو پتہ نہیں، یہ بنیاد پرست۔ آج بھی یہی دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ دیندار طبقہ یہ ہمیں ہر وقت روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، ان کو تو کام ہی اور کوئی نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا۔ وما كان جواب قومه، 8واں سپارہ ہے، آخری صفحہ جا کر پڑھ لیجئے گا کہ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہنے لگے لوط کو اس بستی سے نکال دو۔ سارے بڑے بدماش جمع ہوئے، بدکاریاں کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے، اور اس معاشرے میں گند اور غلاظت کو پھیلانے والے، سب نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور کیا کہا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، لوط کو اس بستی سے نکال دو، کیوں، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاکیزہ بنتا پھرتا ہے، یہ خود کو بڑا صاف سمجھتا ہے اور ہمیں گندا اور غلیظ سمجھتا ہے، لہذا لوط کو اس بستی سے نکال دو، بجائے اس کے کہ اس کی دعوت کو سنا جاتا، قبول کیا جاتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان کر کے سمجھایا۔ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے معجزہ ہے، اس میں دلیلیں ہیں، اس میں اللہ نے بڑے بڑے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے واقعات نقل کیے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی۔ اب جب قوموں میں یہ مزاج آ جائے کہ دعوت سننے کی عادت ہی ختم ہو جائے، کوئی روکے تو رکنے کی بجائے یا سمجھنے کی بجائے دل میں برا جاننا
نبی علیہ السلام نے گناہ کے بارے میں بتایا کہ جو دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے. انسان کے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ گناہ ہے. اس قوم میں یہ بیماری جب پیدا ہوئی تو اس بیماری کی لت، دیکھیں یہ نشہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ پیدا ہوتے کوئی نشہ کرنا شروع کر دے، یہ لت لگائی جاتی ہے. کوئی پلاتا ہے، پہلی دفعہ کھانسی آتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی سمیل ہے، ایک عجیب معاملہ ہے. شراب نوشی کا معاملہ ایسا ہے. تو یہ بے حیائی کی جو گندی چیزیں ہیں شروع میں انسان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو اسی میں لذت اور راحت اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے یہ نشہ ہی زندگی ہے، اور جو برائی میں لگا رہے پھر وہ ساری زندگی اس برائی میں، اس کو پھر عورت میں اور پاکیزہ رشتوں میں اس کو کبھی سکون نہیں ملتا. آج اپنے بچوں پر، خصوصی اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر ہمیں اس معاشرے میں یہ تربیت کرنی چاہیے. ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کی حدیں یہ ہیں، اسلام اس سے آگے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی شریعت ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا، جو برائی کرتا ہے یا جو کرواتا ہے دونوں کو قتل کر دیا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. کوئی قانون بنانے کی، کوئی بحث کرنے کی اس پہ ضرورت ہی نہیں. یہ قانون اللہ نے بنا دیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کو توڑنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوط کو اس بستی سے نکال دو. ہم اس کا قانون، اس کا فیصلہ نہیں مانتے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اب اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بڑا دردناک مرحلہ شروع ہوتا ہے ان قوموں کے لیے جو باز نہیں آتی، جو سمجھانے کے باوجود سمجھتی نہیں. تو اللہ نے فرشتے زمین پر بھیجے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے انسانی شکلوں کے اندر. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے گھر میں بچڑا، اس کو فوراً ذبح کیا اور اس کو بھون کر ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مہمان کسی دور دراز کی بستیوں سے چل کر آنے والے، ان کے سامنے رکھ دیا. قرآن مجید میں یہ پورا قصہ موجود ہے. اب وہ مہمان وہ نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ اس کے قریب جاتے ہیں. ان کے لیے وہ کھانا کھانے فرشتے اللہ کے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. بیوی وہ بھی ڈر گئیں کہ یہ نہ کھا رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں. لیکن مہمان نوازی نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن مہمان نوازی کا عالم دیکھی. بچڑا گھر میں تھا، ذبح کیا مہمانوں کے سامنے. جو گھر میں ہو پیش کر دینا، یہی مہمان نوازی ہے. جو اللہ نے توفیق دی ہے کسی مہمان آنے پر اس کی عزت اور تکریم کرنا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے کہ اہل ایمان کی علامات جو بیان کی گئی کہ مومنوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں. پہلے نبیوں کا یہی، ابراہیم علیہ السلام نے اتنی عزت کی کہ بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے بھونا ہوا رکھ دیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا. وہ فرشتے وہ تو نہیں کھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے. تو پھر فرشتے بولے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ نبشرک بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو اسحاق نبی عطا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ میں بیٹا، میرا بیٹا ہوگا. بیوی جو وہاں کھڑی یہ بات سن رہی ہے وہ کہنے لگی ہاذا بالی، یہ میرا خاوند، بال سفید ہو چکے، میں عورت پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیا ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کہاں اللہ نے بھیجا ہے، خوشخبری لے کر آئے ہیں. اللہ آپ کو ایک نبشرک بغلام حلیم، عالم، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، بردبار نبی بیٹا اللہ عطا کریں گے. تھوڑی دیر گزری، کہا اللہ نے ہمیں ایک اور ذمہ داری دی ہے کہ آج ہم لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی تھے ابراہیم، لأواہ حلیم. قرآن میں اللہ نے ان کی بڑی صفتیں بیان کی. انبیاء کے دل نرم ہوتے ہیں اپنی قوموں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ فرشتے جو میرے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں اور وہیں پر یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، تو فوراً یجادلو کا جھگڑنا شروع ہو گئے. کہنے لگے کہ وہاں تو نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں تو لوط نبی ہیں، نیک لوگ ہیں،
تو کیا اس بستی میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا جس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے یہ عذاب ٹل جائے، قوم کو سمجھ آ جائے اور اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہلت دے دے اور یہ قوم اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ کیا اس قوم کو بھی اللہ ہلاک کر دے گا جس میں نیک لوگ ہوں؟ فرشتوں نے کہا لا، ایسا نہیں ہوگا، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ ان بستیوں کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو آج دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ کی نعمتوں پر شکر کر کے اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کرنے والے، یہ لوگ ہماری معاشروں کے لیے، ہماری سوسائٹیوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ نیک لوگوں کا معاشروں میں ہونا، بڑوں کا ہونا، جو ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں، ان لوگوں کا سروں پر قائم اور دائم رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کہ باپ کی صورت میں، استاد کی صورت میں، امام اور معلم کی صورت میں ہمیں کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا جب تک ہمارے سروں پر ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو انسان جمعہ پڑھ کر نکلتے ہیں دنیا کی، پھر اسی چکا چوند زندگی میں شیطان ساتھ ہے، کماتے ہیں، معاشرے، سوسائٹیاں، شہر بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں ہر ہفتے بلایا جاتا ہے، پھر سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے، اے اللہ اس کو کبھی ختم نہ ہونے دینا، ورنہ ہم نے دیکھا نہیں کرونا کے دنوں میں مسجدوں میں آنے پر پابندیاں لگ گئی کہ ہمیں کوئی نصیحت بھی نہیں کرے گا، اپنے گھروں میں جمعہ ادا کریں، نمازیں بھی گھروں میں ادا کریں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر آئی تھی۔ تو لوگوں کا ہونا، سمجھانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تم نیک لوگوں کو بھی برباد کر دو گے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو نجات دے گا، ان کو وہاں سے نکال لے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی بستی میں ہو اور اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ تو اصول ہی نہیں ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچا لیں گے، نکال لیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ شاید فرشتے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے، لیکن کہا ہے ابراہیم اب ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا، اب ہم لوط کی قوم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو ہم نے بے حیائی اور برائی سے روکا، لیکن اس قوم نے بے حیائی اور برائی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، خوبصورت بنا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرشتے جو انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، سدوم وادی میں، اس قبیلے میں جہاں لوط نبی موجود تھے، وہاں چلے گئے۔ اب لوط علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، فوراً بیوی دوڑتی ہوئی آئی کہ کچھ مہمان آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام گھر گئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حالانکہ نبی تو مہمان نواز، لیکن اپنی قوم سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ یہ مہمان میرے پاس نہ رکیں، اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ خوبصورت نوجوان میرے گھر میں ٹھہرے ہیں تو وہ ان سے بدکاری اور بدفعلی کے لیے آئیں گے۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ گئے اپنی قوم سے کہ یہ قوم ان کو تنگ کرے گی، ان کے ساتھ بدفعلی کرے گی، لہذا وہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج تو مجھ پر بڑی مشکل آ گئی، آج مجھ پر بڑا بھاری دن ہے کہ میرے گھر میں یہ مہمان کہ جن کو اب میں بچا کیسے سکوں گا، چھپا کر گھر میں ان کو بٹھایا، ان کے لیے مہمان نوازی کرنے لگے۔ لیکن بیوی لوط علیہ السلام کی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی، اس نے جا کر بستی کے لوگوں کو بتا دیا کہ آج لوط کے گھر میں کچھ نوجوان آئے ہیں، اس سے پہلے تم نے اتنے خوبصورت لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں سے عقل مند اپنے لیے دیکھتے جائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، انسان بسا اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی خیر کی چیز ہے، اس میں تو بڑی بھلائیاں ہیں، اس گناہ کے کام میں بڑا لذت اور بڑا، کسی کو کیا پتا، یہ ڈھیل مل جانا، یہ مہلت مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ یہ بندہ شاید اب باز آ جائے، شاید اب باز آ جائے۔ گناہ کا آسانی سے ہو جانا آج ہی ہے نا، یہ ویلنٹائنز ڈے پر جو ہم نے اخباروں میں، ٹی ویوں پر دیکھا، جو ہمارے، جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرنے والے، ہم نے ان کی ان بد تہذیبی کو دیکھا کہ انہوں نے اس تہوار پر جو بد اخلاقیوں کے مظاہرے کیے، تو یہ بے حیائی جب، یہ بے حیائی اب بے حیائی لگتی نہیں۔ ویلنٹائنز ڈے بے حیائی کا دن،
برائی کا دن کہ ایک غیر مرد غیر عورت کو تحفہ اور پھول پیش کر کے اپنی محبت کا نہ اس سے نکاح کرے گا، نہ شادی کرے گا، نہ گھر بسائے گا، کسی کی وہ عزت جس عزت کو اللہ نے کہا کہ اس کو چار دیواری کا اللہ نے حکمران بنایا، جس مرد کو اللہ نے کہا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یہ مرد اس کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے گندی شرم و حیا سے عاری ہو کر ان کو یہ تہذیب اور تہوار منانے والا، مجھے بتائیں کہ آج ویلنٹائنز ڈے منانے والے اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ ان کے لیے یہ محبت ہے، اور میڈیا پر چینلوں پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ تہوار تو خوشی اور محبت دیتا ہے، اور محبت کے تہواروں میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دیندار، کوئی جس کو اللہ نے سمجھ اور فقاہت دی، وہ بتا دے کہ یہ ویلنٹائن تو مسلمانوں کا نام ہی نہیں، یہ تو ایک کرسچن عیسائی تھا جس نے بے حیائی کی اور گندی بدفعلی کرتا ہوا مارا گیا، اور دنیا کے نام نہاد غیر مسلم اس کے نام پر جو تہوار مناتے ہیں، یہ اتنا غلیظ انسان تھا، کسی کی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا مارا گیا، اس کے نام پر، یہ محبت کے نام پر قربانی دینے والا، یہ تہوار منانے والا، اس کے نام پر یہ بے حیائی کرتے ہو تو کہتے تم لوگ تو بنیاد پرست ہو۔ ہم انہیں کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ کرام، اللہ کے نبی، سب سے محبت بے انتہا، اور ہر وقت ان کا ادب اور احترام کرو۔ نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ محبت تو یہ ہے کہ انسان پھول خریدے اور کسی کی بیٹی کو دے، یہی محبت ہے۔ آج اس امت میں یہ فتنہ، یہ بیماری ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جب قوم گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو ان کا انجام یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح نبیوں نے ان کو سمجھایا۔ وہ نوجوان لڑکے جو گھر میں آ کر مہمان ٹھہرے، بیوی نے خیانت کی خاوند کے ساتھ، اور اللہ نے دونوں بیویوں کا، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، دونوں نبیوں کی بیویوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کر کے سمجھایا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ میں فلاں امت کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں برادری کا ہوں تو مجھے تو کوئی پکڑ، یا میرے اوپر تو کوئی ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہر شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر اس کا فیصلہ ہوگا، نیکیوں کے بل بوتے پر، کس کا اللہ سے تعلق کیسا تھا، اس کا رب سے وہ کتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا تھا، اس کے دل میں کتنی محبت تھی اسلام کی، اور دین اسلام پر چلنے کے لیے کتنی تڑپ اس کے دل میں تھی۔ فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے۔ یہ قوموں کے مزاج اللہ نے بتائے۔ لوط علیہ السلام سمجھانے لگے، بیوی نے خیانت کر دی، وہ نوجوان دوڑے ہوئے آئے، لوط سے کہنے لگے ہمیں ان لڑکوں سے ملواؤ۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ مہمان ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میں تمہارا نبی، تمہیں برائی سے روکنے والا۔ یہ اس قوم اور قبیلے میں بیٹیاں موجود ہیں، لڑکیاں موجود ہیں، میں نبی تمہارے نکاح ان سے پڑھاتا ہوں، تم ان سے شادیاں کرو، تمہارے نفس تمہیں مجبور کرتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ نے رکھ دی ہے تمہارے اندر، شہوت کو رکھ دیا ہے، تو ایک جائز طریقہ، حلال طریقہ اسلام نے خوبصورت طریقہ دے دیا کہ نکاح کر لو، ایک کر لو، ایک پر نہیں 2 کر لو، برائی سے بچنا ہے 3 کر لو، تمہیں اللہ نے کوئی پابندی، کوئی رخصت نہیں لگائی، تم اس بدکاری سے بچ جاؤ۔ نبی لوط علیہ السلام نے سمجھایا، کہنے لگے لوط ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ فرشتے جو انسان کی شکلوں میں وہاں آئے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ اور آپ کے پیروکار جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیے، اب اس قوم کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت ہوگا، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اتنے اکتائے ہوئے، پوچھا کب عذاب آئے گا؟ کہا فاخذتهم الصیحۃ مشرفین، صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ کہنے لگے ابھی اس قوم پر عذاب لے کر آؤ، ابھی اس قوم کو برباد کر دو کہ یہ قوم اللہ کی اتنی بڑی نافرمان، کسی کے مہمان کی عزت کو بھی داغدار کر دیا جائے، اور نبی کے مہمانوں کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کریں کہ ہم اس کو دعوت دیں اور یہ ہمیں لوط علیہ السلام کو کہیں اس کو بستی سے نکال دو، یہ لڑکے اب ہمارے مہمان ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چل پڑے، اپنے ساتھ نیک لوگوں کو لیا، اور اللہ نے حکم دیا اے لوط اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا،
اپنی بیوی کو بھی لو اور تمہاری بیوی، فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تمہارے اہل کو تو ہم بچا لیں گے، ہم اس کو اس عذاب سے نجات دے دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، اے لوط مگر تیری بیوی وہ خیانت کرنے والی تھی، اس نے تیرے ساتھ خیانت کی، اللہ کے ساتھ خیانت کی، تو لہذا اس کو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ بھیجا، زمین پر زلزلہ۔ آج بھی چلے جائیں آپ، یہ حجاز کے علاقے، یہ شام کے رستوں میں، اردن کے یہ علاقے، وہاں یہ بستی موجود ہے، وہاں نہیں تو یہ موہنجو داڑو پاکستان میں موجود ہے، یہ کھنڈرات یہ ہمارے قریب موجود ہیں، جا کر دیکھیے جن تہذیبوں کو، جن گھروں کو لوگوں نے اپنے لیے سب کچھ سمجھا، آج اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں زلزلہ لے کر آؤ، زلزلہ آیا، پھر چیخ کا عذاب۔ ہمارے کان ایک لمٹ تک سنتے ہیں، ایک لمٹ ہے ہماری، ہم اس سے زیادہ آواز نہیں سن سکتے، ورنہ اس وقت جو آسمانوں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کا چلنا پھرنا اور اس زمین پر اتنے بڑے بڑے کچھ فیصلے، اگر ہمارے کانوں کو اجازت مل جائے تو شاید ہمارے پردے پھٹ جائیں۔ یہ اللہ نے انعام کیا کہ ہمارے کانوں کی سماعت ایک لمیٹڈ، محدود کر دی، کہ جتنا ہمارے لیے ضروری تھا ہم اتنا ہی سنتے ہیں۔ چیخ کا عذاب اللہ نے بھیجا، اور ایسی چیخ کہ اس کے ذریعے ان کے دل پھٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، فرشتوں کو حکم دیا، یہ بدفعلیاں کرنے والے، یہ بے حیائی کے مرتکب، لڑکوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کا دعویٰ کرنے والی یہ قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، فرمایا نبی لوط آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اب اس زمین سے اس قوم کو اٹھاؤ۔ اس پوری قوم کو نبی علیہ السلام نے، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کا جو نیچے والا حصہ تھا اس کو اوپر کر دیا، اوپر والے حصے کو زمین کی طرف کر دیا، زمین سے اٹھائے گئے، دے کر زمین پر ان کو اللہ نے دوبارہ مار دیا۔ کسی قوم کے ساتھ اس طرح کا، پھر اللہ نے پتھر، اور وہ پتھر جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نام اوپر لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدکار کے نام کا پتھر، یہ فلاں بدکار کے نام کا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے نام کا پتھر بھی اللہ نے آسمان سے برسایا۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین جوش میں کہ یہ قوم، سمجھایا بتایا تم سے پہلے کسی نے بدفعلیاں نہیں کی، برائیاں نہیں کی، اللہ نے سیدھے رستے دیے ہیں، ان کا انتخاب کرو، اللہ تمہارے ان کے ذریعے مدد کرے گا، برکت دے گا۔ لیکن آج اگر یہ معاشرے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح نہیں کرتے تو سیدنا لوط علیہ السلام کے وہ واقعات اور حالات، نبی علیہ السلام وہاں سے صحابہ کرام گزرا کرتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہاں سے جب گزرو اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر روتے ہوئے، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب تم پر بھی نہ آ جائے۔ پہلی قوموں کے قصے اور واقعات صحابہ کرام کو روتے ہوئے کہا کہ یہ سنا کرو اور اپنی اصلاح کیا کرو۔ یہ پہلی قوموں کا قصہ ہے، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھایا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی حدیثیں جو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی، ہم اس کو چھوڑ کر برادریاں، خاندان، کنبے، قبیلے، حالات، معاشرہ، لوگ، ایک ہے دل میں برا جاننا، اب تو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہوگی، آریات مائلات ممیلات، فرمایا قرب قیامت ایسی ایسی بے حیائی اور فحاشی آ جائے گی کہ لوگ، عورتیں ایسا لباس پہننا پسند کریں گی جو تنگ ہوگا، جو لوگوں کو مائل کرنے والا، مائلات لوگوں کو مائل کرنے والا ہوگا، ممیلات تنگ چست لباس پہننے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر یہ عورت کا فتنہ ایسا فتنہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے حیائی اور برائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ زنا کرنے والا زنا کرے گا اور لوگوں کو فخر سے بتائے گا۔ یہی قوم لوط کا انجام تھا، برائیاں کرتے، بدفعلیاں کرتے، بتایا کرتے، مشورہ کرتے، بلکہ برائی کے لیے اکٹھے جمع ہو کر جاتے۔ اور دیکھ لیجیے اللہ نے ان کے بارے میں کیا انجام بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زانی عام ہو جائیں گے، زنا کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے،
جو حیا حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیں گے. اس لیے یہ لوط علیہ السلام کا قصہ سمجھایا کہ یہ قوم بھی زمین پر آئی تھی، نعمتیں تھی، شاہراہوں پر تھی، تجارتی شاہراہ اللہ نے ان کو دی، بڑا کچھ ان کو دیا، لیکن اس قوم نے بدفعلی کی. لڑکوں کے ساتھ لڑکے بدفعلیاں کرتے، لڑکیوں کے ساتھ لڑکیاں بدفعلیاں کرتی. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو پکڑا. آج ہم اپنے معاشرے میں بے حیائی کو دیکھیں. کس آنکھ میں آج حیا ہے؟ کس گھر میں حیا ہے کہ جو حیا کے نام پر قربانیاں دینے والے ہوں؟ معاشروں کو آج ہندوستان میں چند دنوں سے حالات اور خبریں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان عورتیں مجبور ہو چکی ہیں، وہ ہندو بے ایمان ان کے پردے اتارنے پر لگے ہیں کہ نقاب اتار دو. یہ اسلامی ملک پاکستان جہاں آزادی ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو، یہاں آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کوئی پردے کی دعوت دینے والا نہیں. سر ڈھانپنے والا کوئی بڑے سر ڈھانپا کرتے تھے، ہم نے تو یہی دیکھا. بچیوں کے سر ڈھانپا کرتے تھے، ان کو شرم و حیا کا سبق دیتے تھے. آج باقاعدہ سوچی، سکول کے بیگ سے لے کر چھوٹی سی بچی معصوم 4 سال کی، اس کے سکول کے بیگ سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک کے جانے والے، ان کے بیگوں پر بنی ہوئی تصویریں اور کارٹون اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ دیا جا رہا ہے، یہ شرم و حیا ہے. صبح و شام جو ہمارے گھروں میں ڈرامے اور وی سی آر اور جو نظام ہے، جو معاشرہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ رشتے بڑے بڑے مقدس رشتے، ماں باپ کے، نانی کے، نانا کے، دادا دادی کے مقدس رشتے کہ جن کی ادب اور حیا کیا کرتا تھا انسان، آج وہی رشتے ڈراموں میں، فلموں میں آپ حیران ہو جائیں گے وہ بدکاری اور بے فعلی کی دعوت دیتے ہیں. تم یونیورسٹی جاتے ہو، تمہیں وہاں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کلاس میں کوئی ایسی لڑکی تمہیں پسند نہیں آتی. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے ساتھ ہاتھ پر بیعت لینے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، خالق و مالک گواہی دیتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کر نہ کوئی شرم و حیا والا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی ایمان والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے نبی، میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، اپنا ہاتھ آگے کیجئے. کائنات کے امام خالق و مالک نے مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتا. غیرت مند نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی امت کا انسان اور پردے کو بنیاد سمجھے. مجھے واقعہ یاد آیا، سنا دیتا ہوں. اسلام سے قبل پردہ نہیں تھا، عورتیں بازاروں میں بکا کرتی تھی، جووں کے اڈوں پر مرد اپنی عورتوں کو لگا دیا کرتے. بچیاں پیدا ہوتی تو اس گھر میں ماتم ہوتا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی. لوگوں کو بتاتا نہیں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، بلکہ انتظار کرتا لوگ سو جائیں گے، اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑتا، زمین میں گڑھا کھود کر زندہ درگور کر دیتا. اس معاشرے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا. خوبصورت رشتے سمجھائے، یہ رشتے بڑے مقدس ہیں. کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی کتنا خوبصورت رشتہ، فرمایا یہ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا یہ بچپن میں تمہارے ساتھ کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ہجرت ہو گئی، مدینہ چلے گئے. ایک رات عشاء کی نماز پڑھی، صحابہ کہتے عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ہماری طرف مخاطب ہوئے، جبریل امین قرآن مجید کی وحی لے کر آ گئے. عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کہتے جبریل وحی لے کر آئے. وحی کیا ہے؟ ایمان والی عورتوں کو اللہ کا یہ حکم ہے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں. اللہ کا یہ حکم ہے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں. انصار کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد سے اٹھے، اپنے گھروں میں چلے گئے. ہم مسجد سے اٹھے، گھروں کو چلے گئے. ہم نے اپنی بیویوں کو جا کر اللہ کا یہ فیصلہ کہ آج جبریل امین قرآن مجید کے اندر یہ وحی لے کر نازل ہوئے ہیں کہ ایمان والی عورتوں سے کہیے اللہ رب العالمین تمہیں بے پردہ نہیں دیکھنا چاہتا. خالق و مالک تمہیں پردوں میں ڈھپا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری بندی
پردے کے اندر شرم و حیا کا پیکر بن کر چلے. جب اپنی بیویوں کو یہ حکم دیا، صحابہ کہتے ہیں، انصاری صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بڑی چادریں نہیں تھیں، ہمارے گھروں میں پردے لگے ہوئے تھے، ہمارے گھروں میں تکیے تھے، ہماری بیویوں نے تکیوں کو ادھیڑ لیا، پردوں کو اتار لیا اور ان کو آپس میں جوڑ کر ساری رات ان پردوں کو جوڑتی رہیں. اور جب صبح فجر کی نماز کے لیے صحابیات مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، کہتے جب فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد میں آئیں تو ہماری ساری عورتیں سروں پر چادریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں. جن لوگوں نے مانا، اللہ نے ان کی دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. آج دنیا ہمیں مثالیں دیتی ہے، وہ اسلام سے بڑھ کر شرم و حیا کا دین کوئی نہیں ہے. یہ اسلام ہی ہے جو حیا کا، اور انسان کو جو جانور بن جاتا ہے، قرآن میں کل انعام کل حمار، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں جب دین سے دور شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ برائی کا راستہ اور برے کام، اگرچہ ہمیں آج حالات میسر آ جاتے ہیں، آج دنیا میں بڑی آسانی جدت آ گئی، لیکن یاد رکھیے یہ کوئی آسانی نہیں ہے، یہ کوئی آسانی نہیں ہے. گناہ کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے کبھی گناہ کا موقع نہ ملے، اے اللہ مجھے کبھی موقع ملے ہی نہ کسی ایسی جگہ پر جانے سے. بہت سے بھائی کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی لیکن عادتیں نہیں چھوٹتی. ایک بھائی کہتا میں نے فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی لیکن عادت نہیں جاتی، جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ دیکھ لوں. تو محترم بھائیو، جن چیزوں کے ذریعے ہم ان گناہوں میں مائل ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں وہ راستے چھوڑ دینے چاہیے، ہمیں وہ سوسائٹی، وہ دوست جو قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبا کے کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اس نے تو میری دنیا بھی برباد کی اور آج آخرت کے دن بھی ذلیل و رسوا کر دیا. قرآن مجید میں آتا ہے ایسے دوستیاں نہ کرو، ایسے رشتہ داریاں جو اللہ سے دور کر دیں، جو اللہ کا نافرمان بنا دے. ایسی معاشرے کی سوسائٹیاں جہاں بیٹھنے سے عزتوں پر حرف آئے، جہاں سے شرم و حیا اڑ جائے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بلکہ ان کو بھی سمجھائیے کہ اسلام ہی ہمارا دین ہے، اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے. اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا پورا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین نے زمین سے اٹھا کر زمین پہ دے مارا، پھر اوپر سے آسمان سے پتھر برسائے گئے. یہ اس قوم کا انجام ہوا جو بدفعلیاں کرتی تھی، بدکاریاں کرتی تھی، گناہ کرتے تھے، اور ان گناہوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے بلکہ شرعام کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری آ گئی، لوگ گناہ تو کرتے ہیں چھپانے کی بجائے کہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ اللہ شاید معاف کر دے، فخر سے بتاتے ہیں، بلکہ تکبر کرتے ہیں، بتاتے ہیں میرے ساتھ اتنے دوست جڑے ہوئے، اتنے تعلقات میرے، فلاں اتنی لڑکیوں سے میرے تعلقات، اتنا کچھ فخر سے بتاتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا کی عارضی زندگی، اس میں مہلت تو مل جائے گی، لیکن جب پکڑ آئے گی جائیے دیکھیے ہسپتال بھرے ہوئے، جائیے دیکھیے بیماریوں میں انسان جکڑے ہوئے، جو اللہ سے دور، دلوں کا سکون ختم ہو گیا، ان کا آزادیاں ختم ہو گئیں، نعمتیں مل گئیں، فراوانیاں مل گئیں، سہولتیں مل گئیں، لیکن اس کے باوجود تنگی میں اور زندگی اتنی بری ہو گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے معاشرے کو اسلام کا معاشرہ بنا. اے اللہ بے حیائی اور برائی سے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ عمل، اے اللہ اس سے ہماری قوم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. زندگی دے تو اے اللہ اسلام پر عمل کرنے والی موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.